بلاول بھٹو زرداری مخاطب ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پختونخوا میں گورنر راج کی سوال ہے. ویسے تو اس پہ کوئی باقاعدہ ڈسکشنز پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے درمیان تو نہیں ہوئے ہیں. اب میرا خیال میں جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہوں اس کے وہ حالات جو بنتے جا رہے ہیں اور یہ جس sort of سمت پہ خاص طور پہ پختونخوا کی سیاست مگر جو پی ٹی آئی کی سیاست جس طرف وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے. ان سخت اقدامات میں ایک آپشن آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے مگر اس پہ کوئی باقاعدہ ڈسیژن یا ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوا. جنرل فیض حمید کو آج 14 سال کی سزا ہوئی ہے، یہ جو ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو کس نظر سے پاکستان پیپلز پارٹی دیکھتی ہے؟ جی آپ یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے اور جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق، لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں. میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جو اپنے وقت کے فرعون تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو خان صاحب خود ہے جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بھیج بھی جاتا تھا اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اسی بھی نکال دے گا، وہ فلاں کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا. انہوں نے یہ ہماری سیاست میں ایک بار پھر ایک بری روایت ڈالی تھی کہ نہ صرف کہ جو سیاسی حریف ہیں مگر ان سیاسی حریف ان سیاسی مخالف کے جو گھر کے عورتیں ہیں خواتین ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا اور مریم شریف صاحبہ کو اور یالطارپور صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا اور پھر اس میں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو نہ کسی میڈیا ہاؤس کو نہ کسی ہماری سوسائٹی میں اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کے جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے. اب ویسے تو مکمل ڈیٹیلز مجھے موقع نہیں ملا نہ دیکھنے کے لیے نہ اس کا تفصیل پہ پتہ کرنے کے لیے. میرا خیال میں اب آگے اس کے لیے بھی اپیل کے اور ایسے فورمز موجود ہوں گے. اپنے طور پہ تاریخی فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے تو اس ذمہ داری کو آپ کو صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. سر اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، ماضی میں لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام پر بھی اسی طرح کے الزامات تھے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح کا ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ان میں سے ایک کے خلاف تو ٹرائل ہوا تھا اور سزا ایٹسٹرا بھی ہوا تھا، دوسرا کے خلاف ابھی تک نہیں ہوا. میں کسی انڈیویجول کے بارے میں یا کسی اسپیسیفک کیس کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ تاریخی ہے اور وہ ضرور ایسے راستے کھولیں گے. ایک تو ایک واضح پیغام بھیجیں کہ جس قسم کی مداخلت جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ
کام جنرل فیض صاحب کر رہے تھے. امید یہ ہے اس فیصلے سے، اور اگر اس فیصلے سے پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ آگے جا کے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ اس قسم کے غلطیاں مزید نہ کیا جائے. سر ایک کویشچن لے لیجیے گا. سر 27ویں ترمیم میں NFC وارڈ کو آپ شکایت کو آپ نے نکلوائی ہے. اب دوبارہ بات گشت ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور 28ویں ترمیم میں نئے صوبے اور یہ NFC وارڈ کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ آ رہے ہیں. اگر یہ 28ویں ترمیم آتی ہے اور دونوں چیزیں آتی ہیں، کیا آپ حمایت کریں گے؟ جہاں تک 27th امینڈمنٹ کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس میں ہمارے لیے تو سب سے بڑا کامیابی یہ تھا کہ ہم نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدہ کیا تھا شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کی دستخط کے مطابق کہ ہم آئینی عدالت بنائیں گے، وہ آئینی عدالت بھی ہم نے بنایا. اس آئینی عدالت کو تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہی پرانی مطالبہ تھا، اس کو بھی یقینی طور پہ عملی طور پہ ہم نے 27ویں ترمیم کے مطابق یہ آئینی عدالت کو تمام صوبوں کو برابری کا نمائندگی. اور یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ جب سے سب سے پہلے جو اس آئینی عدالت کا سربراہ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ ہماری منشور کی جیت ہے، ہمارا نظریہ کی جیت ہے، وہ یہ کہ جو وفاقی حکومت کی تجویز تھا یا ڈیزائر تھا کہ NFC ایوارڈ کے جو ہم نے تمام صوبوں کو تحفظ دلوائے تھا 18ویں ترمیم کو، اور وہ اس کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ ہم نے روکا. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑا کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ شرط جو صوبوں کو مالی مسائل کو آئینی طور پہ تحفظ دلواتا ہے، اگر وہ شرط مٹایا جاتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان صوبہ پنجاب کو ہوتا. اور ہم نے وہ 27th امینڈمنٹ کے دور میں جو ان کا کوشش تھا وہ روک پایا. جہاں تک 28th امینڈمنٹ کی بات ہے، وفاقی حکومت نے ہم سے انگیج نہیں کیا ہے، نہ کسی نیا صوبہ بنانے میں. ضرور جہاں تک معاشی سپیس ہے وفاقی حکومت کے لیے، اور جو وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہے، حکومت کو ہمیں اپروچ کرنے کی ضرورت اس انداز میں نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کا مشکلات ہے، مگر وہ وفاقی حکومت کا مشکلات کا ذمہ دار نہ لاہور کے عوام ہیں، نہ ملتان کے عوام ہیں، نہ چنیوٹ کے عوام ہیں، نہ کراچی کے عوام ہیں، نہ لاڑکانہ کے عوام ہیں، نہ قبائلی علاقوں کے عوام ہیں، نہ پشاور کے عوام ہیں، نہ سبی کا عوام ہے، نہ گوادر کا عوام ہے. وہ وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات کے ذمہ دار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں، جو آج سے نہیں، یہ ابھی کا شکایت نہیں ہے. سالوں سال ہر سال FBR اپنا فائنینشل ٹارگیٹس مس کرتے ہیں. تو یہ سوچ کہ FBR کی کمزوریاں، FBR کی غلطیاں کا بوجھ لاہور کے عوام کو اٹھانا چاہیے یا کسی اور صوبے کے عوام کو اٹھانا چاہیے، اس کا بالکل پاکستان پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے اور کرتی رہیں گی. مگر ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بطور محب وطن پاکستانی، بطور ایک وفاق پرست سیاسی جماعت، کہ ہمیں سب مل کے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وفاق کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چند تجویز ہے، اور اپروپریٹ فورم پہ جیسے NFC ایوارڈ کے فورمز پہ اور حکومت کے ساتھ جو گفتگو ہوتے اس کے تھرو ہم اپنے تجویز دینا چاہیں گے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صوبے کے اختیارات کم کیے بغیر، صوبے کے مالی ذمہ داریاں کم کیے بغیر، ہم سب مل کے وفاق کی یہ معاشی مشکلات دور کر سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی رہے گی. ایک کویشچن لے لیجیے گا. اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہے. سوری کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی، جبکہ ہم پرائم منسٹر کی ہر دوسری اسپیچ میں یہ سنتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹیک آف کرنے والی ہے. لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا. پاکستان کے عوام آپ کی جگہ جگہ گئے ہیں، دیکھا ہے کس قدر مشکلات کا شکار ہے. کیا کب ایسا پاسبل ہوگا کہ پاکستان یہ معاشی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس سے باہر نکل سکے گا، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کچھ بہتر ہوں گی، تاکہ عام لوگ جو ہیں ان کی کچھ زندگی بہتر ہو؟ جہاں تک معاشی صورتحال ہیں، عوام کے پاس معاشی مشکلات تو موجود ضرور ہیں.
مگر حکومت کی یہ موقف کہ انہوں نے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں یا معاشی صورتحال کو بہتر کروائے ہیں، اس میں بھی کچھ حقیقت تو ضرور ہے۔ جب پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالا تو اس وقت ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتا جا رہا تھا، اور جو معاشی مشکلات تب تھے، جو مہنگائی کا طوفان تب تھا، جو بے روزگاری کے مشکلات تب تھے، وہ تو عروج پہ تھے۔ اور آپ کو ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے معاشی پوزیشن سے ان مشکلات سے ہمیں نکالے۔ اب جہاں تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل حقیقت نہیں ہے یہ کہنا کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا۔ کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ضرور ہو رہا ہے، شاید حکومت مزید چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اپنا ان سیکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو سپورٹ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت مثلاً زراعی شعبے کو دے سکتے، وہ اس وقت اتنا نہیں دے رہے جتنا ہمیں دینا چاہیے۔ ہم نے صوبہ سندھ میں اپنے جو چھوٹے کسان ہیں جن کے پاس 1 سے لے کے 25 ایکڑ تک کے جو کسان ہیں، ان کو ہم نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ صوبائی حکومت سے کے ذریعے ان کو ہم ڈی اے پی سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، یوریا سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، تاکہ زرعی شعبے میں ترقی ہو۔ زرعی شعبے میں ترقی ہوں گے تو ہم نہ صرف اپنے ملک کی جو ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر ایکسپورٹ کی صورت میں ملک کی معیشت کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ ویسے ہی مختلف شعبے ہیں جس سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مزید سپورٹ دلوا سکتے ہیں۔ تھینک یو ایوری بڈی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری چنیوٹ میں بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید کے پاس اپیل کے لیے بھی فورمز ہوں گے۔ میرے خیال میں ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیض حمید کے خلاف مزید تحقیقات اور ٹرائل باقی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاست میں غلط روایات ڈالی۔ آج کے فیصلے سے واضح پیغام ہے، فیض حمید غیر قانونی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے نفرت اور انتشار کی سیاست کو پروان چڑھایا۔ میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کا قیام کا ذکر ہے، ہم نے آئینی عدالت بھی بنا دی ہے، یہ ہمارے نظریے اور منشور کی جیت ہے۔ چیئرمین پی پی کا مزید کہنا تھا کہ آئینی عدالت کا قیام پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی ہے۔ وفاقی حکومت نے ابھی تک 28ویں ترمیم سے متعلق کوئی بات ہم سے نہیں کی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ آرمی ایکٹ کے تحت کی گئی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی میں سزا کا اطلاق آج سے ہوگا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی، ان پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا۔ جنرل فیض صاحب کے کیس کے اندر آپ کو 45 صاحب بھٹو صاحب کی طرح انتظار نہیں کرنا ہوگا، آئے گا ٹھوک بجا کے آئے گا۔ میری خواہش ہے کہ ان کو سزائے موت نہ ہو، لیکن 14 سال ہی کہتے ہو۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی، بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سمیت 4 الزامات ثابت۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی مکمل کرتے ہوئے ملزم کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ سزا کا باضابطہ نفاذ 11 دسمبر 2025 کو کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملزم پر 4 سنگین الزامات پر ٹرائل کیا گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ریاست کی سلامتی کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور افراد کو غلط طور پر مالی نقصان پہنچانے کے الزامات ثابت ہوئے۔ سیاسی عدم استحکام اور مذموم سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے دیگر پہلو الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ فوجی عدالت نے تمام قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کی۔ ملزم کو اپنی مرضی کی دفاعی ٹیم کا پورا حق دیا گیا۔ سزا یافتہ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل 12 اگست 2024 کو شروع ہوا۔ فوجی عدالت میں کارروائی 15 ماہ تک جاری رہی۔ قوم برسوں فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کے بوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایکس پر لکھا، اللہ ہمیں معاف کرے، خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے، طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद PTI के सियासी मुशीर बन गए थे। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा फैज़ हमीद पर 9 मई केस में मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। इन इल्ज़ामात पर भी तहकीकात होंगी। सियासी उमूर के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम मजबूत है। फैज़ हमीद ने अपने इख्तियारात का जिस तरह इस्तेमाल किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। सियासी मुशीर भी थे PTI के, तो ये तो ताने बाने बानी पीटे से बिल्कुल मिलते हैं। वो PTI के एडवाइजर रहे। 9 मई हो, बाकी इंतशार के मामलात हो, एजिटेशन हो स्टेट के खिलाफ, साजिशें हो, वो तमाम के मुर्तकिब पाए गए हैं। जो रॉन्ग डूइंग उन्होंने की है वो भी साबित हो चुका। अभी पॉलिटिकल मामलात की तो मजीद इन्वेस्टिगेशन भी होगी। फैज हमीद साहब जो है वो अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत को जिस तरह से इस्तेमाल करते थे उसकी शायद उनसे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे खिलाफ जो मुकदमा हुआ उस मुकदमे में भी फैज हमीद साहब जो है ये बराह रास्त जो है वो इन्वॉल्व थे। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं मुल्क के खिलाफ काम करने वाले पर जमीन तंग कर दी जाएगी। एक्स पे पैगाम और ARY से गुफ्तगू में सेनेटर फैसल वाडा ने कहा अभी तो फैज हमीद बानी PTI और दीगर के खिलाफ 9 मई के शवाहिद और गवाही दे रहे हैं। इससे फैज हमीद की सजा में कोई कमी नहीं होगी। 9 मई समेत बाकी मुकदमात का ट्रायल चल रहा है। 9 मई में मुलव्वस PTI वाले इस्तीफा देने के बावजूद नहीं बचेंगे। पूरे पाकिस्तान को पैगाम चला गया, कोई कानून से बालातर और पाकिस्तान से बड़ा नहीं। क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं है। जो इस इंसान ने किया सियासी पार्टी के साथ मिलकर बारी मचाई पाकिस्तान के अंदर, जो गद्दारी की इस आदमी ने, ये बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अगर एक फौजी जनरल, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल, अगर उसके साथ सजा और जजा का निजाम पाकिस्तान में लागू हो गया है तो फिर तो बात खत्म हो गई। 9 मई इसमें आया नहीं है। 9 मई आएगा। एक्चुअली PTI के लोग जिनके साथ मिलकर 9 मई किया गया उन सबका भी हिसाब अभी होना है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान चल पड़ा और एक बहुत जबरदस्त काम हुआ है। हिस्टोरिकल केस था। खैबर पख्तूनख्वा को फैज़ हमीद की चाय की प्याली बहुत महंगी पड़ रही है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा फैज़ हमीद की चाय की प्याली के बाइस मुतासिर हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी PTI ऐसी मखलूक नहीं जिससे सजा नहीं हो सकती। बानी PTI को कहीं और रखना चाहिए। इन्होंने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की है कि बानी PTI को दूसरी जगह मुंतकिल करने के बारे में जल्द फैसला किया जाए। सुबह तो फैज़ हमीद साहब की वजह से, उनकी एक चाय की प्याली की वजह से सफ़र हुआ। सरीना की एक चाय की प्याली जिसमें मिलिटेंट्स को यहाँ पर आबाद किया गया, हथियार उठा लिए, तो वो तो आप देखें कि वो चाय की प्याली तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी और पड़ रही है। पाकिस्तान की सियासत पे मुस्बत असर होगा और वो फ्यूचर में ब्लॉक करेंगे कि आप ऐसे चीज़ें न करें जिस पे कल आपको सजा हो सकती है। हम भी कहते हैं कि सबसे पहले रियासत और फिर उसके बाद सियासत होनी चाहिए। पानी कोई ऊपर से उतरी कोई मखलूक नहीं है, उसको सजा नहीं हो सकती। उसको क्यों सजा नहीं होगी? तो मैं पंजाब हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कैदी को ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहाँ पर जो है वो खुद भी सेफ हो और उनसे मुलाकात करना जो भी। मुलाकात का वक्त खत्म। सुहेल आफरीदी की 10वीं कोशिश भी नाकाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी को दागन नाके पर रोक दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी दागन नाके पर पहुंचे, उन्हें वहां रोका गया। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने पुलिस अफसर से कहा अपने ही शहरियों के लिए रास्ते बंद कर दिए। वो एक सूबे के वजीर आला हैं, उन्हें क्यों जाने नहीं दिया जा रहा? अपने मुल्क में अपनी शहरियों के लिए आप बॉर्डर लगा रहे हैं। परसों भी लगाया था, आज भी लगा रहे हो। एक वज़ीर आला के लिए आप लोगों ने ये बैरियर लगाए हैं। एक कोई दूसरा मुल्क है, मैं किसी दूसरे मुल्क का वज़ीर आला हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हूँ। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। हम यहाँ आते हैं, आराम से बैठते हैं। क्या पैगाम देना चाह रहे हो? कहाँ तक हालात को लेकर जा रहे हैं? इससे गम और गुस्सा मजीद बढ़ रहा है। PTI अरकान असम्बली पार्टी के सोशल मीडिया विंग पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास का अहवाल सामने आ गया। इजलास में कुछ अरकान असम्बली ने अलीमा खानम पर भी तनकीद की। MNAs ने कहा हम अडियाला पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया वाले नहीं आते। घरों में बैठकर या बैरून मुल्क से तनकीद करना आसान है। राजा नासिर अब्बास और सलमान अकरम ने बानी PTI की बहनों को धरना खत्म करने का कहा। बानी की बहनों ने दोनों की बात नहीं मानी और बदमज़गी हुई। चंद MNAs ने बानी की बहनों की हिमायत की और धरना दुरुस्त करार दिया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक्शन होगा। हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील ने मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज़ादाना इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पाकिस्तान में दिफाते बनाने का मुतालबा दोहराया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डाटा ऑटो डिलीट हो सकता है तो दहशतगर्दी का मवाद क्यों नहीं? पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी है और मजबूत दीवार।
یہ دیوار کمزور ہوئی تو دہشت گردی کی آگ مغرب تک پھیل سکتی ہے۔ پاکستان آرمی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مشقیں واریر 9 جاری ہیں۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ مشترکہ مشقیں 14 دسمبر 2025 تک جاری رہیں گی۔ مشترکہ مشقوں کا مقصد دونوں ممالک میں فوجی سطح پر تعاون کو مضبوط کرنا ہے۔ لئیق مزید بتائیں گے۔ جی لئیق۔ جی، پاکستان آرمی اور چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان 28 نومبر سے یہ واریر 9 مشقیں شروع ہوئی تھی جو 14 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ 2 ہفتے کی ان مشقوں کے حوالے سے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ایک آج خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس میں چین کے سفیر مہمان خصوصی تھے، جبکہ چیف آف جنرل اسٹاف پاکستان آرمی گیسٹ آف آنر کے طور پر شریک ہوئے۔ تقریب میں چین کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے اور انہیں ان مشقوں کے حوالے سے مختلف جو مقاصد اور اس کے طریقہ کار ہیں اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ شرکا نے انسداد دہشت گردی کی جو مختلف ڈرلز ہیں دونوں ممالک کے دستوں کی طرف سے کی گئی تھی ان کا مشاہدہ بھی کیا۔ پاک فوج اور PLA کے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو شرکا نے سراہا اور اس عمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ واریر 9 مشق پاکستان اور چین کے مضبوط دفاعی تعاون کا جہاں واضح مظہر ہے، اس کے علاوہ دونوں ممالک کی افواج کا خطے میں امن و استحکام کے عزم کا اعادہ بھی سامنے آیا ہے اس مشقوں کے دوران۔ جی بہت شکریہ لائق۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پلان کے لیے فروری سے مئی تک کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت شہروں کی تزئین و آرائش پر اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا اسسٹنٹ کمشنر کی کارکردگی بھی مانیٹر کی جائے گی۔ کھلے مین ہول، ٹوٹی سڑکوں، گندگی، خراب گرین بیلٹ پر کارروائی ہوگی۔ تجاوزات نظر آنے پر AC کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بیوٹیفیکیشن پلان میں تیزی سے بڑھنے والے پودے اور سبزہ شامل کرنے کی ہدایت کی۔ فٹ پاتھ پر روایتی گرے ٹائلز کے بجائے خوبصورت کلر ٹائلز لگانے کا حکم دے دیا۔ کراچی میمن گوٹ میں ٹرک کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ نارتھ کراچی میں طالب علم کو ٹکر مارنے والا ٹینکر ڈرائیور گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پولیس نے نامعلوم ڈرائیور اور واٹر ٹینکر کے 2 مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر کے جان چھڑا لی۔ ڈاکٹر وردہ مشتاق اغوا اور قتل کیس کے لیے GIT تشکیل، نوٹیفیکیشن جاری۔ انچارج انسپیکشن ٹیم قیام حسین کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ 8 رکنی ٹیم تحقیقات کرے گی۔ DPO آفس میں قیام حسین کی صدارت میں GIT کا پہلا اجلاس ہوا۔ GIT 5 دنوں میں رپورٹ مکمل کرے گی۔ GIT رپورٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ KP کو جمع کروائے گی۔ شمالی وزیرستان میں فتنہ خوارج کا چھوڑا ہوا بارودی مواد پھٹنے سے مدرسے میں دھماکہ ہوا۔ 2 طالب علم شہید، 8 بچے زخمی ہو گئے۔ میر علی کے گاؤں ایسوڑی میں بچے خارجیوں کے بارودی مواد سے کھیل رہے تھے۔ خیبر پختونخوا میں خوارج نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ ماضی کے واقعات بھی ثبوت ہیں، خوارج کی شرپسندی سے خواتین اور بچے محفوظ نہیں رہے۔ افغانستان ایک بار پھر دہشت گرد گروہوں کی آماج کا بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر اہم اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان طالبان کے بعض عناصر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کی ہے افغانستان میں کالعدم TTP بڑی دہشت گرد تنظیم ہے۔ افغان طالبان سے متعلق عالمی برادری کے تحفظات درست ثابت ہوئے۔ پاکستان نے بارہا افغانستان سے دراندازی کی کوششیں ناکام بنائی۔ پاکستان نے طالبان حکام سے مسلسل رابطہ رکھا، اعلیٰ سطح دورے اور تعاون جاری رکھا۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی جا رہی ہے۔ رواں سال افغانستان سے دہشت گردی کے باعث 1200 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان میں کارروائیوں میں 2022 سے اب تک 214 افغان دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، کالعدم TTP، BLA، ATIM کی محفوظ پناہگاہیں ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے لیے تمام ضروری دفاعی اقدامات کرے گا۔ Regrettably, instead of seeing the Taliban take concrete, effective and decisive actions against terrorist groups, we saw a steep surge in terrorist attacks against Pakistan, planned, financed and orchestrated using Afghan soil under their watch. Just this year alone, we have lost close to 1,200 lives to terrorism emanating from Afghanistan. Unfortunately, initial reservations of the international community gradually proved true. Terrorist entities including ISIL-K, Al-Qaeda, TTP, ETIM, BLA
and Majid Brigade enjoys safe havens in Afghanistan's territory. Pakistan will take all necessary defensive measures for the protection of its citizens, territory and sovereignty. ناروے کے سفیر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام. وزارت خارجہ نے پاکستان کی جانب سے ناروے کے سفیر کو ڈیمارش جاری کر دیا. آزاد خود مختار قانون پر عمل درآمد کرنے والی ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، پاکستان نے واضح کر دیا. ناروے کے سفیر کو سخت الفاظ میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر ڈیمارش کیا گیا. دفتر خارجہ کا کہنا ہے ناروے کے سفیر کا سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت سفارتی حد سے تجاوز تھا. ناروے کے سفیر کی شرکت پاکستان کے اندرونی عدالتی معاملات میں بھی براہ راست مداخلت تھی. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ترکمانستان کے دورے پر اشخاباد پہنچ گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ترکمانستان کے صدر کی جانب سے انہیں دورہ ترکمانستان کی دعوت دی تھی، جس پر وہ اب ترکمانستان اشخاباد پہنچے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے ہیں اور ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ ترکمانستان کے صدر کی جانب سے انہیں دورہ ترکمانستان کی دعوت دی گئی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکمانستان اشخاباد پہنچے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف ترکمانستان کے 2 روزہ دورے پر اشخاباد پہنچے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایئرپورٹ پر شایان شان استقبال کیا گیا. اس موقع پر بچوں نے انہیں گلدستے پیش کیے اور جو پاکستانی سفارت خانہ ہے، پاکستانی مشن ہے، اس کے افسران اور اہلکار بھی اس موقع پر موجود تھے. ترکمانستان کی طرف سے بھی اعلیٰ عہدیدار وزیر اعظم شہباز شریف کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود تھے. وزیر اعظم شہباز شریف ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. 2 روزہ یہ سرکاری دورہ ہے. وزیر اعظم ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے فورم میں شرکت کریں گے. اس موقع پر عالمی رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے 1 on 1 ملاقاتیں کریں گے. کچھ وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں اور پاکستان کا جو خارجہ محاذ پر مشن ہے کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے دروازوں کو کھولا جائے، مختلف ممالک کو دعوت دی جائے، اسی دعوت کو وزیر اعظم آگے بڑھائیں گے. جھوٹے الزامات پر یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے معافی مانگ لی. ایکس پر لکھا، لندن کی عدالت نے اسے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے اس پر قانونی اخراجات بھی عائد کیے. 14 سے 29 جون 2022 تک اس نے متعدد حد تک عزت کے الزامات لگائے. راشد نصیر پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا وہ دفاع نہیں کر سکا. عدالت نے قرار دیا میرے راشد نصیر پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے. لندن ہائی کورٹ نے آج تحریری فیصلہ جاری کیا. عدالت نے قرار دیا عادل راجہ نے حکم نہ مانا تو توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی. عادل راجہ کو تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک لازمی کرنا ہوں گی. عادل راجہ جھوٹا قرار، ہرجانہ اور قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم. لندن ہائی کورٹ نے بریگیڈیئر راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں عادل راجہ کے الزامات کو مکمل جھوٹ اور بہتان قرار دیا گیا. 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا. عدالت نے 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرنے کا حکم دیا. تمام ادائیگیاں 22 دسمبر 2025 تک لازمی کرنا ہوں گی. فیصلے میں کہا گیا کہ عادل راجہ کے جون 2022 کے تمام الزامات بے بنیاد، بغیر ثبوت اور جھوٹ پر مبنی تھے. لندن ہائی کورٹ نے عادل راجہ کو 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند کیا ہے. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ عادل راجہ کا مقصد کردار کشی کرنا تھا. الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. پنجاب الیکشن، مبینہ ملاقاتوں اور رجیم چینج سے متعلق بیانیے جھوٹے تھے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر دفاع خواجہ آصف ایکس پر لکھ رہے ہیں کہ فیض حمید کو 15 مہینے کے پروسیس کے بعد سزا سنائی گئی. فیض حمید کو آرمی کے کورٹ آف اپیلز میں جانے کا حق ہے. کورٹ آف اپیلز کے بعد آرمی چیف کے پاس اپیل کا حق حاصل ہے. فیض حمید فوج کے جوڈیشل پروسیس کے بعد ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا فیض حمید کو انصاف کا سارا پروسیس اور ادارے میسر ہیں. نواز شریف کا پیناما پیپرز میں نام نہیں تھا.
सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू किया गया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज।